السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 103 سے 113 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو، بآیاتنا الی فرعون وملئہ، اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ نے کہا اے فرعون، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ حقیقت یہ ہے علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ کے نہیں میں کہتا اللہ پر مگر حق۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، کہنے لگا اگر لایا ہے تو کوئی نشانی، فأت بہا، تو لے آ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فألقى عصاہ، تو ڈالا انہوں نے اپنی لاٹھی کو، فإذا ہی ثعبان مبین، تو جب وہ اژدہا تھی واضح۔ ونزع یدہ، اور انہوں نے نکالا اپنا ہاتھ، فإذا ہی بیضاء للناظرین، تو جب وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ جادوگر ہے دانا، جاننے والا، ماہر۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے نکالے تمہیں تمہاری زمین سے۔ فماذا تأمرون، تو کیا تم حکم دیتے ہو؟ قالوا، کہنے لگے، ارجع، چھوڑ دے اس کو، وأخاہ، اور اس کے بھائی کو، وأرسل فی المدائن حاشرین، اور بھیج دے شہروں میں اکٹھے کرنے والے، یأتوک بکل ساحر علیم، آئیں گے تیرے پاس تمام ماہر جادوگر، وجاء السحرۃ، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس۔ قالوا، کہنے لگے، انا لنا لأجرا، بے شک البتہ ہمارے لیے اجر ہے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہوں ہم غالب آنے والے۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں، وإنکم لمن المقربون، بے شک تب تم البتہ مقربین میں سے ہوگے۔ اللہ فرماتے ان انبیاء کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی کھلی نشانیاں دے کے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ ملئی کا مطلب ملا، ان سے یہ لفظ ہے بھرنا، یعنی جن کے رعب سے اور جن کے ایک معاشرے میں جو ان کے اثرات ہو، اس سے آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ان لوگوں نے جو سردار تھے اس کے ساتھ ظلم کیا، یعنی جو وہ معجزات لائے، دین لے کے آئے، تورات لے کے آئے، اس کو مانا نہیں۔ تو اللہ فرماتے دیکھو پھر کیسے انجام ہوا ان فساد کرنے والوں کا۔ دنیا میں ان کا بہت بڑا فساد یہ بھی تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے، یہاں پھلے پھولے، اور جیسے یوسف علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد، اور جس طرح ہمیشہ ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد لوگ چینج ہوتے رہتے، تو یہ بھی چینج ہو گئے، اور اتنا زیادہ بری ان کی حالت ہوگی کہ ان پر پھر یہ فرعون جو تھا قابض تھا، بالکل مزدوروں کی طرح ان سے کام لیتا تھا، بالکل غلام بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے علاقوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے جب وحی آئی اور اللہ نے بھیجا ان کو، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، کیونکہ وہ فصیح اللسان ہے، یعنی زبان اس کی زیادہ فصیح ہے اور زیادہ اچھا میرے سے بات کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہنے سے آپ کے بھائی کو بھی نبی بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی قوم سے جب گئے تھے، انہوں نے ایک شخص کو صرف مکہ ہی مارا تھا، وہ مر گیا تھا،
تو یہاں سے چلے گئے تھے اور 10 سال اللہ نے ان کو مدین میں آزمایا تھا، بکریاں بھی چرائیں انہوں نے شعیب علیہ السلام کی۔ تو واپس آتے ہوئے وہ ڈر رہے تھے کہ وہ ہمیں مار ڈالیں گے، کیونکہ میں ان کے علاقے کا ایک شخص مار کے دوڑا ہوا، اور وہ مارنا عمدن نہیں تھا، یعنی اچانک سے ہو گیا تو کون مکے سے مرتا ہے۔ تو جیسے اس کی ایک موت آئی تھی اور ان سے یہ کام ہوا، تو پھر بھی یہ ڈر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تخافا انی معکم اسمع و ارى، اور یہ سارا ذکر سورۃ طٰہٰ میں۔ تو اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ سنتا بھی اور دیکھتا ہوں، جاؤ، تمہیں مار نہیں سکتا وہ۔ فرعون کے پاس آ کے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ رب العالمین وہ رب چونکہ خود بھی بن کے بیٹھا تھا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان تمام رب جو خود تھا یا جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے اوپر ایک رب کی ذات کو تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اللہ پر حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، اور تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آیا، یعنی میرے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کیونکہ وہ معجزات تھے جو کوئی اور کر نہیں سکتا تھا۔ تو اس کا یہ ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کو اپنی غلامی سے نکال دے، جو تم عذاب دیتے ہو نا اس سے نکال دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین۔ اور یہ اتنا یعنی بگڑے ہونے کے باوجود اس نے فوری سے بات کو ریجیکٹ نہیں کیا اور کہا ٹھیک ہے، دکھاؤ کون سی نشانی ہے تمہارے پاس اگر سچے ہو تو۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے گھر میں رہ کے گئے تھے، اور پیچھے اللہ کی بہت بڑی طاقت تھی، کیونکہ اللہ اپنے انبیاء کو بچاتا بھی ہے، اور انبیاء ویسے بھی اتنے بڑے مشن پہ ہوتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس ڈر ضرور تھا، وہ ڈر بھی اللہ کے کہنے سے نکل گیا۔ تو پھر انہوں نے آ کے اس کے دربار میں، بھرے دربار میں یہ ساری حقیقت بتائی اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دکھاؤ تمہارے پاس کیا نشانی ہے اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف سے آئے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینکا جس سے وہ درختوں کے پتے جھاڑا کرتے تھے، اور اللہ نے اس کو ایک معجزہ بنا دیا تھا۔ تو لاٹھی پھینکی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، سانپ۔ اور دوسرا انہوں نے اللہ نے کہا تھا کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، کہ اپنے بازو کو اپنے ساتھ میں لاؤ، یعنی بغل کی سے نکالتے تھے اپنے ہاتھ کو تو وہ شائن کرتا تھا بہت زیادہ۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ نکال کے دکھایا تو وہ سفید اللہ کے حکم سے نظر آتا تھا، کوئی چھوٹی موٹی نشانی نہیں تھی۔ اب پھر سرداروں نے کیا کہا، اِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو جیسے ہمیشہ ہی لوگ جو سچ بات ہوتی ہے یا کسی کا اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کو اسی بات سے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ حتیٰ کہ عام گھروں میں بھی اگر کوئی بہو اچھے طریقے سے گھر میں رہنے لگ جائے اور سارے گھر والے اس کی تعریف کریں، تو تب بھی گھر میں کسی جٹھانی کو یا ساس کو یہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ اس نے جادو کیا۔ یہ جادو کی وجہ سے اس کا گھر میں ایک افیکٹ بن گیا ہے اور اچھی لگتی ہے سب کو، ورنہ تو ہمیں نہیں اچھی لگتی تو دوسروں کو کیسے اچھی لگ سکتی ہے؟ یہ ہے ہی اچھی نہیں، اور اچھی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جادو کرتی ہے، کرواتی ہے۔ یا گھر میں کوئی بھی مسئلہ بہو کے آنے کے بعد ہو گیا تو کہتے جی اسی کی وجہ سے ہوا۔ صرف یہ ہندوانہ ایک ہمارا سٹائل ہوتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے سوچتے ہیں کہ بجائے اس کے سمجھیں کہ ایک برکت ہمارے گھر میں آئی، ایک بیٹی آئی، اس کو ہم اس طریقے سے لیتے ہیں کہ یہ منحوس ہے یا پھر جادو کرواتی ہے یا کرتی ہے۔ جو بھی ہمیں سب پرابلمز ہوتے اس کے آنے کی وجہ سے، اس کے بعد ہوئے، کوئی خدا نخواستہ مر گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو گیا، یا گھر میں کوئی سکون ہو گیا، اس سب کا وہ یہی نکالتے ہیں حل، یا پھر بات کہ یہ جادو کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ اگر سارا کچھ جادو سے سیٹ ہونا ہوتا تو پھر دنیا میں کہیں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جتنا لوگ آج کل دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروا رہے ہیں،
جتنا زیادہ ہو رہا ہے اتنا اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ میرے حکم کے بغیر کچھ بھی چل نہیں سکتا۔ بے شک بہت ساری جگہوں پہ چل بھی جاتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ جتنا لوگ کروانا چاہتے ہیں نا، اپنی پسند کی لائف بنانا چاہتے ہیں، پھر تو لوگ گھر بھی جادو سے بنوائیں اور اپنے سارے کام، اپنے کاروبار بھی جادو سے چلوائیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو انہوں نے بھی بہت بڑے اتنے معجزوں کو دیکھ کے کہا نہیں، یہ جادوگر ہے اور وہ بھی ماہر ہے۔ اب چاہتا کیا ہے؟ ابھی انہوں نے کہا نہیں اس ملک سے نکلو، یا میں اس کی بادشاہی چاہتا ہوں، یا کوئی عہدہ نہیں مانگا، یا اس طرح اس ٹاپک پہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ صرف یہ کہا کہ اپنے جو غلام ہیں ان کو چھوڑ دو، میں ان کو لے کے سائڈ پہ ہو جاؤں اگر تم نے نہیں بات مانی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو چونکہ معجزے میں سے نظر آ گیا تھا، جادوگر تو ظاہر فرعون بھی ہوگا کیونکہ اس دور میں یہ سارا کچھ ہے تھا، تو سب یہ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے، لیکن ریجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو فوراً سے جادو کہا، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، اب تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں نکارے بھیجو جو لوگوں کو اعلان کرے کہ اس جادو کا مقابلہ کرتے ہیں، یا تو کبھی کلی ساحر علیم، بڑے ماہر جادوگر ہیں ہمارے پاس، وہ آئیں اور آ کے ان کے ساتھ مقابلہ کریں، ان کو ہرا دیں گے، بس جسٹ کام ختم۔ اتنا چھوٹا سا کام انہوں نے سمجھا، تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ بلکہ فرعون کے بارے میں سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وعدہ مقرر کرو، تو ہم بھی آئیں گے اور تم بھی آئیں گے اور برابر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دن چڑھے، لوگ آئیں سب تو ہم کریں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ کوئی جادو کر نہیں رہے۔ اس لیے انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ قالت رسلہم، انہوں نے کہا کہ تم اس کو جادو کہتے ہو جو اللہ کی طرف سے حق ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادو تو جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادو اور معجزے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جادو تو چیز کی حقیقت چینج ہی نہیں کر سکتا، جو حقیقت ہوتی ہے وہی رہتی ہے۔ جادو جن خود چاہے کوئی مطلب چینج کر لیں اپنے حلیے کو، جیسے سانپ بن سکتے ہیں، بلی بن سکتے، کچھ بن سکتے، چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جادوگر منگوائے تھے، لیکن چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکے، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں۔ تو وہ سارے جادوگر آئے اور آ کے فرعون سے کہتے ہیں ان لنا لاجرن، ہمیں کچھ ملے گا۔ ایک دنیا کے لیے آئے تھے نا، تو دنیا کا پہلے ہی سے وعدہ کر رہے ہیں، جیسے کوئی بھی کو بڑا کام کرنا لگا تو کہتے جی انعام کیا۔ تو انہوں نے بھی پوچھا ہمیں کچھ ملے گا اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں؟ یہ انہوں نے سب سے پہلے پوچھا، کیونکہ دنیا کی خاطر جو کام کرتا ہے نا، اس کو فکر دنیا ہی کی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ مل جائے۔ اور یہ ان کی حقیقت ہے، جب تک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں دیکھا تھا، کہ اپنے جادو کو دکھانے کے لیے آئے، اور فرعون سے پہلے ہی اپنا ایگریمنٹ کر لیا، اور اس نے بھی کہا کہ ہاں بالکل ملے گا، کیونکہ اس کے سامنے تو ایک بہت بڑا مرحلہ آ گیا تھا کہ ایک انسان جو ایسی چیز دکھا رہا ہے جو حقیقت پر مبنی، اور حقیقت کو جھٹلانا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے جادو کو بلایا تھا، جادوگروں کو۔ جادوگر ابھی اس حقیقت کو جانتے نہیں تھے، فرعون تھوڑا جان گیا تھا، اس لیے اسے فکر ہوئی تھی کہ یہ تو زمین سے نکال دے گا، یعنی یہ جو اس کے پاس ہے یہ غالب آنے والی چیز ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی ہستی ہے جو اس کو زمین پر غالب کر دے گی۔ اور پھر اس نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ فَاذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارے مثالی ٹیکنالوجی کو لے جانا چاہ رہے ہیں، تمہاری جو اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے نا، ترقی ہے، یہ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی سوچ سوچی اس نے ایک نبی کے بارے میں، کیونکہ جو دنیا دار ہوتا ہے نا، اس کا شروع بھی دنیا سے ہوتا ہے، اینڈ بھی دنیا، دولت سے شروع، دولت پہ اینڈ۔ وہ اتنی ہی سوچ رکھتا ہوتا ہے جس دائرے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان جو دولت مند انسان ہے، اس کے آگے آپ جا کے کتنا بھی بڑا حق رکھ دیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ مطلب یہ حق نہیں ہے، دوسرا جو لالچ کے لیے ہمارے پاس ہے۔ ہاں کچھ لوگ لالچ کے لیے بھی یہ کام کرتے، لیکن ان کے لیے بہت سخت گناہ ہے
کہ وہ دین کو آپ نے فرمایا جس نے دین کی کوئی بات دنیا کمانے کے لیے سیکھی اس کے لیے تو جہنم ہے. تو یہ تو الگ سے ایک گناہ ہے. لیکن یہ اس وقت جادوگروں کی بات ہو رہی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں تھے، ابھی جان ہی نہیں پائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزے، کیونکہ انہوں نے تو دیکھے ہی نہیں تھے. اس لیے ان کی نظر میں دنیا کی، مال کی اور دنیا کے عہدے کی تھی، ایک ہرس تھی، اور اس کے مطابق انہوں نے اسے پوچھا کہ ہمارے لیے کچھ ہوگا، تو اس نے کہا بالکل ہوگا. تو باقی اس کا واقعہ نیکسٹ لیسن میں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.